میں بالکل تیار نہیں تھا اس بجٹ پہ تحقیق کرنے کے لیے. 2 سال سے میں نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں پڑھنا بند کر دیا ہے. 30 سال میں نے بجٹ پہ لکھا ہے, ہر اکنامک سروے پہ لکھا ہے اور ہر بجٹ پہ لکھا ہے, اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ پاکستان بجٹ پہ کانفرنسز میں نے کروائی. ہمارے یہاں کچھ مت ہیں کہ وہ یہ کہ سب لوگ اچھے ہو جائیں, 5 وقت نماز پڑھنے لگیں, 30 روزے رکھیں, حج پہ جائیں, معیشت سب ٹھیک ہو جائے گی, آدمی اچھے ہو جائے. دوسرا یہ ہے خیال کہ کوئی بہت سنہری زمانہ تھا مسلمانوں کی تاریخ میں جو بڑا شاندار تھا اور اس میں بڑی عظیم معیشت تھی. معیشت کے نام کی چیز اسلامی دنیا میں کوئی نہیں تھی. ایک نیشنل اکانومی تھی, سمپل ٹریڈ تھا, بارٹر سسٹم تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اکنامکس کے اصول تھے یعنی سمپل, اور ٹریڈ بھی بہت بارٹر سٹیج کی تھی جو لوگ اکنامکس کے سمجھتے ہیں. دوسرا مت یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ کشکول لیے ہم پھرتے ہیں, کشکول توڑ دو. اور کشکول پکڑنا ایک بڑی بہت حرکت ہے. بڑے بڑا اچھا وکیل بھی اور انڈسٹریلسٹ بھی اور پالیٹیشین بھی آج کل کشکول توڑنے میں لگا ہوا ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی صنعت, کوئی زراعت, کوئی تجارت, کوئی بزنس فنانس کے بغیر نہیں ہوتا, اور فنانس کیپٹل جو ہے وہ سب کو فنانس کرتا ہے, اور یہ گلوبلائز ورلڈ ہے. فنانس کے بغیر آپ کہتے ہیں نو ٹو فنانس, اور آپ کہتے ہیں جب فنانس کو کہتے ہیں آپ نو, تو آپ کہتے ہیں ہاں پھر اب جی ڈی پی گروتھ کیسے ہوگی اور معیشت ترقی کیسے کرے گا. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ بغیر انویسٹمنٹ کے کوئی گروتھ نہیں ہو سکتی, کوئی معیشت چل نہیں سکتی. ایک یہ ہمارے یہاں ہے. دنیا میں اگر آپ جائیں گے ٹائم اسکوئر پہ جائیں گے, وہاں ایک بڑی وہ لگی ہوئی ہے, بڑا ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے جس میں ہر سیکنڈ یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ پہ اس سیکنڈ کے بعد قرضہ کتنا بڑھ گیا. دنیا کی سب سے مقروض قوم امریکی ہیں, لیکن امریکہ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. یہ بھی ایک مت ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں یہ سب بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک سے پیسے لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بینک بھی کماتا ہے اور یہ بھی کماتے ہیں, اور یہ وکیل لوگ سب ان کی وکالت کرتے ہیں اور جانتے ہیں. لیکن تھو 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 کر لینا بڑا خراب ہے. یہ بھی ایک مت ہے. پھر یہ کہ کوئی معیشت جو ہے وہ بالکل اٹارکی ہو سکتی ہے. ایک اکنامک کانسیپٹ ہے, پروفیسر جانتے ہیں, اٹارکی. ہمارے اٹارکی کا بڑا تصور ہے, معاشی خود انحصاری کا بڑا تصور ہے. دنیا کی کوئی اکانومی ہر معاملے میں خود انحصار نہیں ہو سکتی. کوئی اکانومسٹ دنیا میں ایسے نہیں ہے جو اس کی وکالت کرتا ہو کہ اٹارکی ہو سکتی ہے. اٹارکی ہوگی جب ہندوستان میں خود کفیل زرعی ایگریرین کمیونٹیز ہوتی تھیں, اور جلہا بھی تھا اور موچی بھی تھا اور کاشتکار بھی تھا اور لوہار بھی تھا, وہیں پہ سارا کام پورا ہو جاتا تھا گاؤں میں. وہ اٹارکی تھی, وہ ٹوٹ گیا جب ریل گاڑی آئی اور شہر بسے اور کمیونیکیشن سسٹم آیا. وہ ہمارا وہ جو زمانہ تھا گولڈن پیریڈ سب کانٹیننٹ کا, وہ بھی گیا. اب مولانا رومی کی حکایات پڑھ کر اور ہمارے منہ پر حدیثیں مار کر آپ اکنامکس ٹھیک نہیں کر سکتے, خدا کا نام لیں. اکنامکس, دس از بلڈی اکنامکس. اکنامکس کے بارے میں کہا دس از بلڈی اکنامکس. یہاں اور بھی مت ہیں. آئی ایم ایف ایک بہت بڑا ہے کہ آئی ایم ایف ایسی کمینی چیز ہے, ایسی ذلیل چیز ہے. بھائی بینک ہے, آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں, وہ آپ کی پراپرٹی سیس کرتا ہے, آپ کی ورتھ سیس کرتا ہے, آپ کی سارے ایس او پیز دیکھتا ہے, آپ کی ورتھ دیکھتا ہے, بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے, پھر آپ کے ساتھ گارنٹیز دیتا ہے, پھر قرض دیتا ہے. اس میں ہے کیا؟ یہ پروفیسر صاحب جانتے ہیں کہ ہے کیا یہ آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے کہ جسے ہم بہت گالی دیتے ہیں, لانا سے آئی ایم ایف پہ, لانا سے آئی ایم ایف پہ لگے رہتے ہیں. وہ ہے کیا؟ یہ جسے کہتے ہیں نا کینزین اکنامکس کا نظریہ ہے, جہاں سے جو فسکل اسفیئر میں فسکل مینجمنٹ کا کرتا ہے آئی ایم ایف. ہم عام طور پہ کہتے ہیں, گھر میں کہتے ہیں, حکومت کو ابھی ہم نے کہا ہے اپنے خرچے اتنے کرو جتنی آمدنی ہے. اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اپنے خرچے کم کرو, ویسٹ کم کرو, اپنا ٹیکس بڑھاؤ, جو آپ سب کہہ رہے ہیں, تو آپ کو آئی ایم ایف سے کیا اعتراض ہے؟ مطلب اکنامکس کے کوئی اصول ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر انہیں آپ کی ریفارم کرنے کی ایف پی آر کی کوشش کی, جو آپ کہتے ہیں اس کے بعد ایف پی آر اور خراب ہو گیا, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ریفارم کے حق میں نہیں ہیں. اس سے پہلے جو ایف پی آر تیر مار رہا تھا حاتم طائی کے, اور وہ جو لنکا ڈھا رہا تھا ایف پی آر, ہم سب جانتے ہیں.
اب وہ جو ریفارم کرنے کی کوشش کی, کمپیوٹرائزیشن کا لطیفہ سنیے آپ, ایف اے آر میں کیا ہوا. کمپیوٹرائزیشن ہے وہی چھڈو جی, وہ اپنی جگہ تھی, فائل کٹاؤ. دونوں سسٹم چل رہے ہیں. وی ریزسٹ ٹو ریفارم, ہم دنیا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مت ہے کہ جی جو آئی ایم ایف ہر چیز بری کہتا ہے, لہذا آئی ایم ایف لعنت ہے. آپ نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس, آپ نہ جائیں, آپ کسی سے قرض نہ لیں, آپ ریسورس موبلائزیشن کریں. جب آپ ریسورس موبلائزیشن کی طرف آتے ہیں, یہ سوال ہے پولیٹیکل اکانومی کا. یہ ہم سیاستدانوں کو گالی دیتے رہتے ہیں, فلاں دیتے ہیں, اسٹیٹ کے کریکٹر کا ہے. پولیٹیکل اکانومکس کا سوال بھی نہیں ہے. اکانومکس کا سوال ریسورسز کے سوال کو, ایلوکیشن کے سوال کو نہیں طے کر سکتے اکانومکس. کیا کوئی اکانومسٹ پاکستان سارے باہر آتے ہیں, ہر چیز پہ بولتے ہیں, ایک چیز پہ نہیں بولتے, وہ ہے ڈیفنس بجٹ. یہ بولے ہیں, شکر ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کین ناٹ افورڈ دس ڈیفنس بجٹ. تو وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح کی ہماری اسٹیٹ ہے, جس طرح کی بھی اسٹیٹ بنا لی ہے, نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, اس میں فوج کا خرچہ زیادہ ہونا ہی ہونا ہے, اس میں اسلحے کی دوڑ پہ خرچ ہونا ہی ہونا ہے, اس میں ہم نے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے کہ یہ جو جاگیردار ہیں, ذمہ دار ہیں, ٹیکس کیوں نہیں دیتے, اور وفاقی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا شعبہ نہیں ہے, اور وہ صوبائی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر ہم کریں گے تو پوری اسمبلی جو ہے اگر کسی اچھی ترمیم کے لیے اکثریت نہ بھی ہو, اس پہ سب متفق ہو جائیں گے کہ ایگریکلچر ٹیکس کیوں ہوگا. کیوں نہیں آپ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس لگا دیتے, میک ایگریکلچر انکم, ٹیک اٹ ایز این انکم. جس طرح میں فائل کرتا ہوں, اس طرح ایک ذمہ دار کاشتکار بھی جو انکم لے رہا ہے وہ اپنی ریٹرن فائل کرے. اس کے حل ہیں, لیکن یہ بھی پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے کہ ہمارے بہت جو پاورفل فیملیز ہیں وہ اپنے آپ پہ ٹیکس نہیں لگواتی, یہ تاجر ٹیکس لگواتے ہیں. یہ پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے. ضیاء الحق مشرف نے کوشش کی, ضیاء الحق نے کوشش کی, ڈاکومنٹیشن کی, یہ سب ہڑتالوں میں چلے گئے. 10 دن 12 دن ہڑتال رہی مشرف کے دور میں. فوج والے پوری آ کے انفورس کرنے کی کوشش کریں, ڈاکومنٹیشن سے انکار ہے. کیوں؟ کیا پاکستان میں یہ کریکٹر نہیں ہے ہمارے مینوفیکچررز کا اور انٹرپرینرز کا کہ دو کھاتے ہیں؟ کس کے دو کھاتے نہیں ہیں؟ کیش میں بزنس ہوتا ہے. سارے پاکستانی جو باہر ہیں, اور انڈینز بھی, وہ زیادہ تر انڈینز نہیں, تھوڑے انڈینز, لیکن پاکستانی سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں پورے یورپ میں. ابھی وہاں پہ میں گیا نیدرلینڈز میں, 8 ملین یورو نکلے ہیں, کس میں سے واشنگ مشین کے اندر سے, واشنگ مشین کے اندر بھرے ہوئے تھے. ویسے وہ ساتھ وہ بھی لے رہے ہیں, کیا نام ہے, سوشل سیکورٹی بھی لے رہے ہیں. یہ کریکٹر جو ہمارا ہے یہ کیسا ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر یہ جو میں متس کی بات کر رہا ہوں, اور ہم متس کی طرف آتے ہیں. ایک مت یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس بند کر دیا جائے, پریزیڈنٹ ہاؤس بند کر دیا جائے, گورنر ہاؤس بند کر دیا جائے, اب یہ سب اس سے بہت بڑی بچت ہو جائے گی اور معاملہ چل جائے گا. یہ بھی ایک انتہائی فضول قسم کا مت ہے کہ اس طرح کی اکانومی کر کے آپ ملکی اکانومی چلا لیں گے. یہ سب پاپولر نعرے بازی ہے, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں, اور پولیٹیشین لگاتے ہیں, جان رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ یہ جو بنا تھا 7 کلب روڈ کے سامنے جو سیکرٹریٹ بنایا تھا, میں اسے بنا دوں گا, کیا آئی ٹی کا بنا دوں گا کیمپس. پھر کیا ہوا؟ 9 دفتر ہیں ان کے یہاں پہ. وہ 9 نہیں ہونے چاہیے, دفتر 2 ہی ہونے چاہیے. ایک گھر ہو, ایک دفتر ہو, یہی ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ آئی ٹی بنانے گئے تھے, نعرے لگائے جاتے ہیں, سب فضول ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ میں اس سے بنا دوں گا, اس سے کوئی آئی ٹی سینٹر بنا دوں گا, کوئی ایجوکیشن کا سینٹر بنا دوں گا. پرائم منسٹر ہاؤس, بھائی وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے دنیا بھر میں, پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے دنیا میں. یہ آفسز ضروری ہیں, ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. اتنی عالی شان نہ کرے, اتنی 500 ملازم نہ رکھیں وہاں پہ. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی کیا اخراجات ہو. یہ بھی ایک مت ہے کہ جی کچھ شریف لوگ آ جائیں تو ٹھیک کر دیں گے. شریف لوگ تو ایران میں آ گئے تھے. سب سے کرپٹ یہ جو ہے ایران میں جو ہے وہ آیت اللہ سے. ہمارے ملا دیکھ لیں, ملا کو ہم روٹی دیتے تھے جمعرات کو, اب ملا پجیروں میں پھرتا ہے, پریڈوں میں پھرتا ہے, 50 گن مین اس سے پھر رہے ہوتے ہیں. جمعراتی ہمیں کہتے تھے مولویوں کو, بچپن میں ہم انہیں خراج دینے جاتے تھے, جو ہر نماز کے مغرب کی نماز کے بعد آٹا دیتے تھے, روٹی دیتے تھے, چاول دیتے تھے. اب آپ بات تو دیکھیں مولانا حضرات کی پراپرٹی کہاں گئی ہے. تو اس کا یہ بھی ایک مت ہے کہ آپ بہت اخلاقی, بہت وہ جائیں, پرہیز ہو جائے, داڑھی رکھ لیں, تو اس سے آپ کی سب کام ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ مت ہے. پھر یہ کہ یہ جو غیر پیداواری اخراجات ہیں اور پیداواری اخراجات ہیں, اس میں بہت سارے مت ہیں. مثلاً یہ داری اسکول بنانا غیر پیداواری خرچہ ہے, بلڈنگ بنانا غیر پیداواری خرچہ ہے, وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. لیکن تعلیم دینا پروڈکٹیو ہے. لیکن سارا جب زور آتا ہے, جو ایجوکیشن پہلے بجٹ ہی نہیں ہے, جب آتا ہے تو کس میں خرچ ہو جاتا ہے؟ بلڈنگ میں خرچ ہو جاتا ہے. بھائی وہ جو ماسٹر صاحب پڑھائیں گے, جو کتاب ہے, رسالہ ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے, تعلیم ہے کہ نہیں ہے, بلڈنگ بن گئی ہے, بلڈنگ کے اندر کیا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کی بلڈنگ کتنی عظیم ہے, وہاں کون سی تعلیم ہے؟ ایک اچھا گریجویٹ پیدا نہیں ہوتا.
اس یونیورسٹی سے ایک اچھا, میں کہہ رہا ہوں, میں دعویٰ کر رہا ہوں, ایک اچھا گریجویٹ پیدا نہیں ہوتا. بما میرے جب میں نے گریجویشن کر کے وہاں سے نکلا میں بالکل جاہل تھا, ابھی بھی جاہل ہوں, کافی جاہل ہوں, لیکن اس وقت بہت زیادہ جاہل تھا جب پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا. ہاں جی, نہیں غلط نہیں کر, وہ اس کا تعلق خدا کے واسطے, میں ایمان کی قسم بھاگ کہتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی, نہیں, پنجاب یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیے. ایک نہیں, میں لمس کے بہت زیادہ لمس کا قائل نہیں ہوں. آپ ذرا حوصلہ رکھیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے جذبات لگے اس میں معافی چاہتا ہوں. وہ بالکل مجھے بھی فائدہ نہیں, انہیں ہوا ہوگا, مبارک ہو انہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیا ہے. اچھا, بات ہم اور کر رہے تھے, ہمارے ملک کے جو مسئلے ہیں اکنامکس کے, وہ زیادہ پولیٹیکل اکانومی کے ہیں, وہ پولیٹیکل پاور سٹرکچر کے ہیں. اس میں سیاستدان اتنے زیادہ بدکار نہیں ہیں جتنے بدکار اور ظالم دوسرے لوگ ہیں, غاصب لوگ دوسرے ہیں, جو سارے اس میں بہت ساری چیزوں قابض ہوئے. پھر لہذا اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کے کریکٹر کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف اکنامکس نہیں چلتی ہے. جی ابھی سوال اٹھایا انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا, ہم کہتے نہیں, ہم بالکل فدا ہوئے جا رہے ہیں القاعدہ والوں پہ. ایبٹ آباد آپریشن ہوا, ہم نے پورا قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی. تھا کون وہاں پہ؟ اسامہ بن لادن. اب یہاں پاکستانی سرمایہ کاری کون آئے گا؟ اگر ہمارے علاقوں پر دندناتے پھریں گے دہشت گرد یہاں پہ, اور دہشت گردی لاہور شہر میں ایک دن میں 3 دہشت گردیاں ہوئی ہیں, آپ کو یاد ہے, ریسنٹلی ابھی پھر ہونے جا رہی ہیں, ابھی پھر ہوں گی جلدی. تو اس کے ہوتے ہوئے کون یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ میں اسلام آباد جاتا ہوں, آپ 2 5 اسٹار ہوٹل ہیں, دونوں سوائے سرینا, ان کی ایک فکسڈ ہے, میرٹ خالی ہوتا ہے. آپ کے 2 5 اسٹار ہوٹل نہیں بھرتے, وہاں پہ فارنرز نہیں ٹھہرے ہوتے, انویسٹرز نہیں ٹھہرے ہوتے. ابھی $1 بلین سے کم ہو گئی ہے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں. اچھا, ایک اور مت ہے, حکومت اگر اچھا کام کر دے گی بہت اچھا ہو جائے گا. یہ بھی ایک مت ہے. ہندوستان کی حکومت پاکستان کی حکومت سے 10 گنا کرپٹ ہے. آپ نوٹ کر لیں, 10 گنا کیا, بہت زیادہ ہوگی. آپ ایک ویب سائٹ چیک کر لیں, myneta.com, چلے جائیں اس پہ, جو وہاں کرپشن کا ریشو ہے. حکومت رکاوٹ ہے. جو چیز اچھی ہے وہاں کا انٹرپرینر اچھا ہے, مڈل کلاس اچھی ہے, اور پروفیشنل اچھے ہیں, اور ورکنگ پیپل اچھے ہیں. یہاں ورکنگ پیپل بہت اچھے ہیں, لیکن یہاں پروفیشنل کلاسز نہیں ہیں اچھی اتنی, اور اتنے بڑے انٹرپرینر نہیں ہیں. یہ جو 8% گروتھ ریٹ کا راز جو ہے وہ ہندوستان کی بہت زبردست حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ بڑی کرپٹ ہے. جتنی کرپشن کے کیسز وہاں پہ آئے ہیں موازنہ نہیں. ایک مت یہ بھی ہے, پاکستانیوں کے پیسے باہر جو گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا پاکستان, سب کچھ چل پڑے گا. یہ بھی ایک مت ہے. یہ فگر کہاں سے آئی ہے $200 بلین کی, $100 بلین کی؟ کوئی مجھے بتائے. آئی چیلنج کہاں سے لی ہے وہ فگر؟ کوئی فگر نہیں ہے. یہ سب اختراع ہے ایک ہمارے کالمسٹ کی, جو نہ اکنامکس جانتے ہیں نہ کوئی نہ پڑھتے ہیں. تو یہ سب مت ہیں. ہم ان متس کے ساتھ جو ہے ان سے نکلیں. یہ تو مت ہے. اب رہ گیا سوال جو ہے, اب میں مزید, میرا خیال میری بات لمبی ہو گئی ہے, بس میں اسی بات کرتا ہوں کہ ہم متس کو فالو نہ کریں. ہم حقائق کو اور معیشت کے جو قوانین ہیں اور جو معیشت کے جو تقاضے ہوتے ہیں, وہ معیشت کے موضوع کو اگر کو ہم دیکھیں تو اسے ہم معیشت کے نقطۂ نظر سے, اور دنیا بھر میں اس پہ بہت کام ہوا ہے, تاریخ میں اس پہ بہت کام ہوا ہے, اب اس وقت بھی بہت کام ہو رہا ہے. اب ابھی جو کرائسس تھا امریکہ میں, کم از کم 50 یونیورسٹیاں اس میں, اور 5,000 10,000 پروفیسر اس کرائسس پہ کام کر رہے تھے, اور اس پر 1-2 نوبیل پرائز ملیں گے اس کرائسس پہ. یہ جو امریکہ میں آیا ہے, ہمارے ہاں کیا, مجھے دکھا دیجیے چیمبر کی فرسٹ کلاس رپورٹ دکھا دیں, کسی یونیورسٹی کی, اچھی یونیورسٹی کی رپورٹ دکھا دیں آپ مجھے, کہ جو اکنامکس کے کرائسس پہ انہوں نے پیش کی ہو کہ جناب یہ ہم حل پیش کر رہے ہیں. تو یہ اوور آل کرائسس ہے, یہ اسٹیٹ کا کرائسس ہے, سوسائٹی کا کرائسس ہے, یہ ہماری علم کا کرائسس ہے. اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس اصول تھے وہ چوری کر لیے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی ایک مت ہے. کب تھے وہ, کون سا اصول تھا جو چوری کیا گیا؟ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم متس کی دنیا میں رہنا بند کریں, اور دنیا سے نفرت کرنا بند کرے, علم سے نفرت کرنا بند کرے, حقائق سے آنکھ چرانا بند کرے, اور خدا کا واسطہ فیکٹ نہ کوٹ کریں. اگر فیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے نا یہ آپ اپنے پاس سے بیان کر رہے ہیں, یہ اخبارات میں روز چھپتے ہیں, ہر روز ٹی وی اسکرین پہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں, $200 بلین باہر ہے. پتہ ہوتا ہے $200 بلین کیا ہوتے ہیں؟ کبھی ذرا تقسیم کرنے دیکھا ہے آپ نے $200 بلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے آ گیا, وہ کیسے چلا گیا؟ اتنا پاکستان میں کٹی نہیں ہے جتنی ہم کرپشن بیان کر رہے ہیں.
کچھ چیز اب یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی باتیں چلتی ہیں. ابھی پھر یہ بات یہ کہ آپ بڑھا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہماری پوری قوم ٹیکس ایویژن پہ چل رہی ہے. بے شمار سیکٹر جیسے وکیل صاحب بیان کر کے گئے وہ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. ابھی چیمبر والے ہڑتال کر دیں گے اگر آپ جی ایس ٹی اگر ساری ایگزمپشن واپس لے لیں اور جی ایس ٹی کو یونیورسل کر دیں آپ تو آپ دیکھیں گے مکمل ہڑتال ہو جائے گی پاکستان میں. حکومت ٹھہر ہی نہیں سکتی بھلے ماشاء اللہ والی ہو بھلے سول ہو. کیسے ٹیکس ریگولیشن چینج ہوگا؟ غریب آدمی پس رہا ہے اور جو غریب آدمی پس رہا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے صبح شام جلسوں میں غریب 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 مر گیا غریب مر گیا غریب مر گیا. لیکن جس سے غریب بیچارہ بچ سکتا ہے اس کے خلاف مکمل تیاری ہے. دوسری طرف یہ بھی پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے, یہ بھی اکنامی کا سوال ہے. تو لہٰذا میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم معیشت کے بارے میں خدا رہا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ ہم تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. تھینک یو مچ.